گرما گرم کلپ ہے تو وہ ان کو چبھا ہوا ہے، تو اس میں میں نے ایک جملہ بولا اور اس کے آگے پیچھے بولا، انہوں نے بیچ میں سے کاٹ لیا۔ بیچ میں سے کیا کاٹا کہ اگر قادیانی ہمیں مسلمان سمجھ لیں تو ہم بھی ان کو مسلمان سمجھ لیں گے، بس۔ کہتے دیکھو جی یہ کیا، اس نے تو آئین کو چیلنج کر دیا ہے، اس نے تو متفقہ مسئلے کو چیلنج کر دیا۔ اور سر اس کے شروع میں نے بولا ہے کہ میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ بول رہا ہوں، میں اس کو ایکسپلین بھی کروں گا کہ میں کیا بول رہا ہوں، یہ میں آپ کو دعوت کا سٹائل سکھا رہا ہوں۔ اور اس کے اوپر ہمارے کئی بھائی جو ہے نا میری اجازت کے بغیر قادیانیوں سے مناظرے کر کے قادیانیوں کو ان گروپس میں سے بھگا چکے ہیں میرے اس ایک جملے کے اوپر۔ بھائی انجینئر صاحب، وہ کون سے آپ کے شاگرد ہیں جو آپ کو یہ ڈس انفارمیشن دے رہے ہیں کہ انہوں نے مرزائیوں کو گروپوں سے بھگا دیا ہے؟ آپ کے شاگرد تو وہاں پر ہونٹوں پر زبان پھیر رہے ہوتے ہیں ایسے کہ اب ہم ان کو کیا جواب دیں؟ آپ کی یہ دی ہوئی تعلیق بالمحال میرے سامنے آپ کے شاگردوں نے مرزائیوں کے سامنے رکھی، مرزائیوں نے ان کو اپنا مسلمان بھائی قرار دیا، تو یہ ان کا منہ تک رہے تھے آگے سے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ نظارہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو وہ کون سے آپ کے شاگرد ہیں جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مرزائیوں کو بھگا دیا ہے اس دلیل کے ساتھ، اس تعلیق بالمحال والی دلیل کے ساتھ؟ بھائی تعلیق بالمحال یہ ہوتی ہے کہ وہ ممکن ہی نہ ہو، جبکہ آپ کا مخالف آپ کے منہ کے سامنے کھڑا ہو کے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو مسلمان مانتا ہوں، تو یہ تعلیق بالمحال ہے۔ کون سے آپ کے شاگرد ہیں جو آپ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں؟ آپ کے شاگردوں کا یہ شعبہ ہی نہیں ہے۔ آپ کے شاگردوں کو آپ نے جو چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ والے کو 2-3 ڈائلاگ یاد کروا دیے ہیں نا، وہ یاد ان کو کروا کر ان کے لیے اس سے بڑھ کر دنیا کوئی نہیں ہے۔ کنویں کے مینڈک کے لیے جس طرح صرف کنواں ہی ہوتا ہے نا ٹوٹل کائنات، آپ کے شاگردوں کی کل کائنات صرف اتنی ہے۔ وہ کچھ نہ کسی مرزائی کے سامنے وہ بات نہیں کر سکتی کیونکہ دلائل ہی نہیں ہے نا۔ اگر ایک ایسے بندے کو فالو کرتے ہیں وہ جو بندہ اس طرح کی لغو باتیں کرتا ہے کہ بھائی اگر آپ مجھے مسلمان کہو تو میں تمہیں مسلمان کہنے کے لیے تیار ہوں، وہ منہ پہ کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے میں آپ کو مسلمان مانتا ہوں، تو آپ کا شاگرد کیا جواب دے سکتا ہے سوائے اس کے کہ آپ کا شاگرد اس کو جواب دے کہ ہاں میں بھی آپ کو مسلمان مانتا ہوں؟ پہلے تو مان گئے قادیانی کہ آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کا نہیں، مربی سے لکھوا کے دیں کہ ہم غلام احمد قادیانی کو دجال مانتے ہیں، اس کے باوجود ہم مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے جملہ بولا تھا کہ جس کو وہ پیغمبر مان رہے ہیں میں اسے دجال سمجھتا ہوں، تو میں جب اس کو دجال کہہ رہا ہوں وہ پیغمبر مان رہے تو مجھے کیسے مسلمان سمجھیں گے وہ؟ بھائی آپ اس کو دجال مانتے ہیں تو وہ مرزا قادیانی کو اس طرح کا تو نبی مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو اس کو امتی، ذلی، بروزی، غیر حقیقی، غیر تشریعی، غیر مستقل، نبوت ناقصہ والا نبی مانتے ہیں، جس میں نقص ہو، ایسی نبوت جس میں نقص والی نبوت مانتے ہیں، نقص والی نبوت کو تو مانتے ہیں۔ تو آپ اس کو دجال کہیں، کذاب کہیں، وہ کہیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو اس لیے مسلمان کہتے ہیں کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو مانتے ہیں نا، تو اگر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں تو اسلام کی بنیاد تو نبی پاک کی ذات ہے، تو اگر آپ ان کو مانتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو ہم آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ پھر آپ کے شاگرد کیا جواب دے سکتے ہیں؟ آپ کے شاگرد ان کے گروپوں سے بھاگے ہوں گے، وہ آپ کے گروپوں سے نہیں بھاگتے، کیونکہ آپ نے ایسی کچی باتیں کی ہیں، ایسی مومل باتیں کی ہیں، اور ایسی کمزور ٹہنی پر آپ نے اپنا آشیانہ بنایا ہے کہ جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، جس کی ناپائیداری عیاں ہے۔ تو یہ بچوں جیسی باتیں چھوڑ دیں، اپنے شاگردوں کو گمراہ نہ کریں، پہلے ان کو کافی آپ نے شرمندہ کروا لیا ہے، اس طرح کی دلیلیں دے کے ان کو مزید شرمندہ نہ کروائیں، اپنی بات سے رجوع کر لیں اور ان کو کہیں کہ میں نے غلط بات کہی ہے، بالکل مرزائی مجھے مسلمان کہیں یا غیر مسلم کہیں، میں ان کے عقائد اور نظریات کی وجہ سے ان کو کافر مانتا ہوں، اور وہ ان کے عقائد اور نظریات آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ کون سے ان کے 20 عقائد اور نظریات تھے جن کی بنا پر ان کو کافر قرار دیا گیا، اور کب کافر قرار دیا گیا یہ بھی نہیں آپ کو پتا۔ یہ کل میں نے ایک ویڈیو آپ کی دیکھی ہے جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے ہمیں کافر قرار دیا۔ جو وہ گولڈن کی ہے دعوت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کو دعوت حق دینے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ جو مظلومیت کا کارڈ کھیلتے ہیں نا وہ ان کے اوپر الٹا جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سب لوگ کافر کہتے ہیں، تو انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے تم نے باقیوں کو کافر کہا ہے۔ صحیح۔ انہوں نے کلیم کیا کہ غلام احمد قادیانی دجال پیغمبر ہے اور پیغمبر کا نام ماننے والا کافر ہے۔ ظاہر ہے کہ جب پیغمبر ہے تو پھر نام ماننے والا کافر ہے۔ کہاں یہ واقعہ ہوا ہے کہ انہوں نے پہلے ہمیں کافر قرار دیا؟ کہاں واقعہ ہوا ہے یہ؟ آپ کے شاگردوں کے سامنے یہی بات وہ آپ کی رکھ کے آپ سے پوچھیں، آپ کے شاگردوں سے پوچھیں کہ بتاؤ ہم نے پہلے کہاں آپ کو کافر قرار دیا، مرزا قادیانی نے کہاں آپ کو کافر قرار دیا؟ تو آپ کے شاگردوں نے ان کا منہ دیکھنا ہے نا، تو آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ آپ کی مہربانی ہے، مرزائیت آپ کا موضوع نہیں ہے، کئی بار آپ سے ریکویسٹ کی ہے، آپ کے شاگرد آپ کو اگر میسج پہنچا سکتے ہیں تو یہ میسج پہنچائیں کہ انجینئر صاحب
آپ وہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ والی وہ نعرے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تواڈے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں، یہ نعرے شرما رکھتے وہاں بیٹھ کے لائبریری میں، اور وہ جہلم کی اکیڈمی میں بیٹھ کے وہ عدالت صحابہ کی لگا کے صحابہ پر تان کیا کرے جو آپ کے نصیبوں میں، وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ان جیسا ایمان لاؤ جس طرح کا یہ نبی کے صحابہ لے کر آئے تو تم بھی ہدایت پا جاؤ گے۔ ان صحابہ کی عدالت لگائی ہوئی ہے جہلم اکیڈمی میں آپ نے، یہی وجہ ہے کہ اپنے لیے اپنے شاگردوں کے لیے آپ نے مصیبت کھڑی کی ہوئی، ونریبل پرسنالٹی بنے ہوئے، بغیر کسی اعزاز کے، بغیر کسی عہدے کے، بغیر کسی مرتبے کے، آپ ایک ونریبل پرسنالٹی ہیں، یعنی خطرے کا باعث ہے اپنے لیے، کسی وقت بھی آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے انہی باتوں کی وجہ سے کہ صحابہ کی عدالت لگائی ہوئی ہے وہاں پر جیل میں، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا باران ہے، کام تو آپ نے کچھ نہیں کیا، شرک و بدعت کا جو آپ نے رد کیا ہے یہ وہی رد ہے جو پہلے ہی علماء اہل حدیث پہلے سے کر رہے تھے، آپ نے کیا تیر مارا ہے؟ ہاں آپ نے گلاس ایک توڑا ہے صحابہ پر تان کر کے، آپ نے نقصان پہنچایا ہے منہج اہل سنت کو، وہ آپ نے کیا، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کی کارکردگی ہے۔ اور جس طرح حجاج بن یوسف نے قرآن پر اعراب بھی لگوائے اور خانہ کعبہ پر سنگباری بھی کی، قرآن پر اعراب لگوانا اس کا اعزاز تھا، خانہ کعبہ پر سنگباری کروا کے اس نے اس اعزاز کو ملیا میٹ کر دیا۔ آپ نے جو شرک و بدعت کا رد کیا ہے اس کو آپ نے ہلاک کر دیا ہے اپنی ان دو حرکتوں کی وجہ سے، ایک تو ختم نبوت پر جو آپ غلط بولتے ہیں مرزائیوں کے موضوع پر، اور دوسرا صحابہ کو لے کر آپ نے جو گستاخیاں کی ہیں، اور صحابہ کی عدالت جو آپ نے لگائی ہوئی ہے جہلم میں، اس کی وجہ سے آپ کی ساری کارکردگی صفر سے ملٹیپلائی ہو چکی ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، دنیا آپ کو برے لفظوں میں یاد کرے گی۔